All of you, it's good to see the former Prime Minister Imran Khan here. PFUJ का बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का यहाँ बोलने के लिए. I'll just take 5 minutes. पहली बात तो ये है कि ये सेमिनार जो है इनको अटेंड करना और बोलना खासा ख़तरनाक हो चुका है. जो पिछला सेमिनार हुआ था 7 वाले हॉल के अंदर वो करवाया था शोएब शाहीन साहब. पुराने सेमिनार में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने करवाया था, ये PFU ने कराया, शायद कोई थोड़ा लिहाज कर दें. लेकिन अयाज अमीर साहब जिनका सारा हमला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे था, अगले दिन 6 लोगों ने उनकी पिटाई कर दी लाहौर के अंदर. इमरान रियाज खान पाकिस्तानी टेलीविज़न एंकर, उन्होंने तकरीर की थी, वो गिरफ़्तार हो गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत फिरते रहे बड़ी मुश्किल से. सुपीरियर जुडिशरी ने, मैं इस पर ज़ाती तौर पर इससे वाकिफ़ हूँ कि एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान की जुडिशरी ने इसमें इंटरवीन किया और लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि आप सैटरडे के दिन ये लगाएं, बिकॉज जुडिशरी ने उसका नोटिस लिया. दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. लेकिन वो भी हुआ. खालिद नईम लोधी, अच्छा समी इब्राहिम साहब सामने बैठे हैं, उनको हिजड़े भेजे गए. प्लान ये था कि हिजड़ों को मारते हुए वीडियो बनाई जाए, फिर ये कहा जाए कि इनके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए. लेकिन थैंक्स कि बोल की अपना CCTV फुटेज वहाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से वो पुलिस वो FIR दर्ज नहीं कर सकी. और जनरल खालिद लोधी जो हैं, उन्होंने बोला था उनकी पता नहीं पेंशन बंद हो गई है, प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो उनके कैंसिल हो गए. अब उसमें शोएब साहब रह गए. मुझे नोटिस आ गए हैं कोई तकरीबन 33 किस्म के, लेकिन मेरे भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि सिर्फ नोटिस ही भेजें. तो ये सेमिनार्स जो हैं, अब ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि पाकिस्तान में क्या वजह है. एक बुनियादी क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ. हामिद मीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब को मैं देख नहीं सका लेकिन मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ मौजूद हैं. क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी खौफज़दा क्यों हैं? इसका ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया. अंग्रेज़ी में एक स्कूल राइम है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी. और इसी के ऊपर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसकी सारी असास जो है वो इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि अल्फाज होंगे सबके. आपको अल्फाज, ओपिनियन और एनालिसिस से अगर डिसएग्रीमेंट है, आप समझते हैं कि गलत है, आपके ख़िलाफ़ है, तो आप अपनी दलील, अपना आर्गूमेंट उसके सामने लेकर आएँ. ये क्या वजह है कि आप लोगों को मार देने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, अगर हम इसको सीरियसली देखें तो कोई भी कभी भी पाकिस्तान में 1950s से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिक्योर नहीं थी और उसके रास्ते में हज़ारों सैकड़ों किस्म की मुश्किलात थी. 1980 की दिहाई में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को कोड़े मारे गए, गिरफ्तारियां हुई, पाबंद सलासल हुए. बहुत से लोगों को ये मुल्क छोड़ के यूरोप और बरतानिया में पनाह लेनी पड़ी. ये 1980s में हुआ. 1990s में जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आई भी तो उन्होंने बाय एंड लार्ज जो 80s का कल्चर था उसे उन्होंने कंटिन्यू किया, वो उसमें से नहीं निकल सके. फिर ये भी एक आयरनी और तजाद है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसने टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसने आज़ादी दी. ये और बात है कि 2007 में जब उसको ख़ुद चैलेंज फेस हुआ फिर उसने क्रैक डाउन किया, टेलीविज़न चैनल्स को बंद किया. लेकिन 2007 के बाद से भी एक यहाँ कन्वेंशन ज़रूर ऐसी रही कि हम ये नहीं समझते थे कि 80 की दिहाई जो है वो वापस आ जाएगी. तो जब हमने देखा कि एक प्रोमिनेंट, ये सही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी, उससे पिछली हुकूमतों में भी 2011 में सलीम शहजाद जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें कत्ल किया गया, बाकायदा कत्ल किया गया. उस पर इंक्वायरी बैठी, कुछ मालूम नहीं हो सका. हामिद मीर साहब सामने बैठे हैं. 2014 में इन्हें गोलियां मारी गई, हम सब जानते हैं किसने मारी. इंक्वायरी बैठी, जुडिशल इंक्वायरी टाइप थी, कोई किसी नतीजे पे वो इंक्वायरी नहीं पहुंच सकी. और ये तो यानी उठाया भी गया, मारा भी गया, छतों से लटकाया भी गया, बाल काट दिए गए, मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ दिया गया, और ये तमाम सियासी जमातों में होता रहा. लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने अभी देखा है कि इस गुज़श्ता 20 बरस में जब से मैं इसको देख रहा हूँ, किसी हुकूमत ने, किसी रजीम ने उसे लीगली, कानूनी और इखलाकी तौर पर डिफेंड करने की कोशिश नहीं की. ये एक फर्दर डिग्रेडेशन हो गई. यानी उठाया गया, मारा गया, डराया धमकाया गया, लेकिन जब मॉरल प्रेशर बिल्डअप हुआ सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ट्विटर क्राउड की तरफ से, तो 12 घंटों में, 14 घंटे में छोड़ दिया गया. और फिर लोगों के अंदर ट्रांसफ़र तबादले हो गए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, जैसा मतीउल्लाह जान के केस में हुआ कि जिन लोगों ने उठाया था उनकी इंटरनल इंक्वायरी और डिसिप्लिन उनका हुआ, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो गई, उनके कैरियर्स जो है इफ़ेक्ट हो गए. लेकिन इस दफ़ा
جس طرح سے پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان صاحب نے جو ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز میں آتے رہے, ہر صحافی سے ان کا تعلق رہا اور ہم نے ان کو بہت ہی ایک میانہ روی اور ماڈریٹ شخصیت سمجھا. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جس طرح سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, اسلام آباد سے گرفتار کیا, جورسڈکشن اسلام آباد کی تھی, عدالت میں آ کے یہ پوزیشن لے لی آئی جی پی صاحب نے, یعنی پکچرز ایگزسٹ کرتی ہیں, فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے کہ رائٹ ایٹ دی انٹری پوائنٹ آف دی اسلام آباد موٹر وے جو ٹول پلازا ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا اور پوزیشن یہ لے لی گئی کہ نہیں یہ پنجاب میں فال کرتا نا, کہ آئی سی ٹی کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹول پلازا سے شروع نہیں ہوتی. آئی سی ٹی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹول پلازا کے آگے بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے, تو 5 فٹ سے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوزیشن لینے کے بعد عمران ریاض کو اٹک لے جایا گیا. اٹک میں بڑی ہمت میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ جو تھا اس پہ کتنا دباؤ تھا, اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ پولیس کا کیس نہیں بنتا, اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ سائبر لاء کا کیس بنتا ہے. انہوں نے کہا کورٹ نمبر 28 سیشن کورٹ پنڈی میں بھیجا جائے. پنڈی میں تو جج صاحب کی جتنی تعریف کی جائے, چودھری پرویز خان صاحب کی جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے, انہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ پنڈی میں تھے, وہ آف آل دا پلیسز وہ پنڈی میں تھے, اس کے باوجود انہوں نے یہ بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے یہ جوڈیشری کے لیے اور لیگل کمیونٹی کے لیے. اور ایف آئی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر آئے انہوں نے کہا ایف آئی اے کا کیس نہیں بنتا, ایف آئی اے اس کیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد پرویز خان نے جو جج تھے میجسٹریٹ تھے انہوں نے 7 میں سے 5 جو سیکشنز یا چارجز تھے ان کو انہوں نے ڈراپ کیا اور واپس اٹک کے حوالے کر دیا. رات کے 12 بجے عمران ریاض کو پولیس لے کے پہنچی اور بائی دا ٹائم 5-6 ڈسٹرکٹس کی پولیس جو تھی وہ وہاں موجود تھی, جس میں چکوال بھی تھا, جس میں لاہور بھی تھا, جس میں گجرانوالہ بھی تھا, جس میں ٹوبر ٹیک سنگھ بھی تھا. تو جب وہاں وہ اس کو لے کے گئے اور وہاں ہی اس کو اس سیل میں بند کیا جس میں کیمیکل ڈرم تھے, شاید اس کا اس پہ افیکٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے یہ بات بہت عجیب ہے کہ جس قسم کے سمٹمز اور سائن اس میں اس وقت ہیلتھ کے آ رہے ہیں, بریدنگ ڈیفیکلٹی وغیرہ, وہ کیوں ہو رہے ہیں. بہرحال تو جو 2.5 گھنٹے کی سماعت تھی اٹک میں, جو تنویر اصغر ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ, انہوں نے جو 8 پیج کا ڈیسیجن لکھا وہ پاکستان کی جو لیگل ہسٹری ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. یہ وہی ڈیسیجن ہے, شعیب صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد, انور منصور خان سے مشورہ کرنے کے بعد, یہ وہی ڈیسیجن تھا اٹک کے تنویر اصغر صاحب کا جو میں نے سپیریئر جوڈیشری کو بھیجا اور میں نے کہا کہ دیکھیں دی لوور جوڈیشری ہیز آلریڈی ٹیکن اے پوزیشن آن دیٹ ایشو. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس بالکل بھی گرفتاری کا کیس نہیں بنتا, اس میں پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی ہے, اس پہ یہ شخص نہیں لگتی ہیں, میں کسی قسم کا فزیکل ریمانڈ عمران ریاض خان کا نہیں دے سکتا. یہ کہہ کے انہوں نے بھیجا چکوال میں اتنی بدماشی کی گئی, اتنی اتھارٹیرنزم تھی کہ میجسٹریٹ کو کیس سننے نہیں دیا گیا, اس کی عدالت جو تھی اس کو لگنے نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال اس کے باوجود اس کو بھی فزیکل کسٹڈی مانگی گئی, اس نے فزیکل کسٹڈی دینے سے انکار کر دیا. تو جوڈیشری جو لوور جوڈیشری ہے اس نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا کہ اس کی ایک اسپائنل کارڈ ہے اور کتنا پریشر تھا, کیونکہ پلان تو یہی تھا کہ 1-1.5 مہینے تک آپ کو 18 ایف آئی آر بھگتنی ہے اور عید پہ گھر جو ہے وہ نہیں جانے دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حکومت کے ذمہ دار لا بیرسٹر کا ڈیفینڈ کرنا ہے اس کنڈکٹ کو, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فردر ہم ایک سٹیپ ڈاؤن, ایک نوچ ڈاؤن چلے گئے ہیں. اور اس پہ پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, سول سوسائٹی کو, لیگل کمیونٹی, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک غلط اقدام کو, ایک تاریخ قدم کو آپ نے ڈیفینڈ کر دیا ہے, قانونی ڈیفینڈ کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیفینڈ کر دیا. یہ ہیونگ سیڈ دس تھنگ 5 ہی منٹ میں نے لینے تھے. دیکھیے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اور اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی مختلف قسم کے پریشر تھے. یہ صحیح ہے, نہ پی ایم ایل این نے کسی صحافی کو اٹھایا, نہ پیپلز پارٹی نے کسی صحافی کو اٹھایا, نہ پی ٹی آئی نے کسی صحافی کو اٹھایا تو جنہوں نے صحیح, لیکن تمام حکومتیں مختلف قسم کے غلط کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے گئے اس کو ڈیفینڈ کرتی رہیں. خان صاحب کی حکومت جو ہے اس پہ بھی بڑا پریشر تھا. فواد چودھری صاحب مسلسل پی کا ایمینڈڈ آرڈیننس, پہلے تو نون لیگ نے پی کا آرڈیننس بنایا جو بڑا فلاڈ آرڈیننس تھا, اس وقت بھی اس کی بڑی کھپ پڑی شور مچا, پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے اس وقت بھی اس کی مذمت ہوئی. پھر فواد چودھری صاحب پی کا ایمینڈڈ آرڈیننس 2016 کو ڈیفینڈ کرتے رہے. وہ تو بڑی مہربانی ہے اطہر اللہ جسٹس چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی کہ انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا, ورنہ وہی پی کا ایمینڈڈ آرڈیننس جو ہے اس نے اس وقت ہم سب کے خلاف استعمال ہونا تھا. اور جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اس کے اندر سیف گارڈز نہیں ہیں. اگر سیف گارڈز ہوتے ہیں, کیونکہ ہر لا جو دنیا میں کہیں پہ بھی بنتا ہے اس میں سیف گارڈز رکھے جاتے ہیں, اور یہاں پہ چونکہ بے تحاشا بکلا موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیف گارڈ کیا چیز ہوتی ہے تاکہ وہ قانون کا مس یوز نہ ہو سکے. لیکن پاکستان میں
میں جو بھی قانون بنتا ہے اس کے اندر افیکٹو سیف گارڈ نہیں ہوتے اور اس کا مس یوز ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں بتایا گیا کہ پیکا ملک کی سلامتی کی خاطر, ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں قومی سلامتی کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پیکا ایمینڈڈ آرڈیننس کے تحت ان پہ چارجز لگائی گئی, اس میں سے کوئی بھی ملکی سلامتی کا تو کوئی ایشو جو ہے وہاں پہ نہیں تھا. تو آئی ول فنش بائی سیئنگ دس تھنگ کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام سیاسی جماعت ایک اس کا یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا, میں نے شاید اسی وجہ سے شاید چھوڑ بھی ہے مجھے کہ میں نے یہ کہ دیکھیں یہاں ایک سیاسی جماعت اس اتھارٹیرینزم کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. مجھے کم از کم میری جو 2 پینس اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کی اتھارٹیرینزم کا مزاج جو ہے ہمارے انتظامی ڈھانچے کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے, کوئی ایک سیاسی جماعت خواہ وہ 2/3 میجورٹی بھی لے سکتی ہو, وہ بھی اس اتھارٹیرینزم کو سنگل ہینڈڈلی ہینڈل نہیں کر سکے گی. یہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جماعتوں کے درمیان. اب وہ کنسنسس بڑا مشکل اس لیے ہے کہ بڑی پولرائزیشن ہے, تو جو بیئر کامن جو سب سے چھوٹے چھوٹے جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو سکتی ہے کامن ڈینومینیٹر, وہ کامن ڈینومینیٹر کو پک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک کامن ڈینومینیٹر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جس کے اوپر ان جماعتوں کو آپس میں ایک کمیٹی قائم کرنی چاہیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ. میں نہیں کہہ رہا ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پہ, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں, وہ سینٹ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ سینٹ کے باہر بھی ہو سکتی ہے, جہاں یہ کہیں کہ ہم کھڑے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اور ہم اتھارٹیرینزم جو ہے نہیں ہونے دیں گے. ہر قسم کی اوپینین اور ہر قسم کے انالیسس کی اجازت ہوگی. تھینک یو سو مچ.